بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست. ناظرین، اس پروگرام میں ہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے اپنے علاقے میں بہت زیادہ ورک کیا ہے، خواتین کے لیے، اہل علاقہ کے لیے. اپنے کاموں کی وجہ سے وہ جانی جاتی ہیں. محترمہ خالدہ بلوچ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہ حلقہ پی پی 23 سے ٹکٹ ہولڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. بہت شکریہ میم، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. السلام علیکم. غفران چشتی صاحب، میں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ جہانگیر نیوز میں مدعو کیا اور مجھے اپنے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. اچھا میڈم، یہ بتائیے کہ سیاست کا خیال کس طرح سے آیا آپ کو؟ چشتی صاحب، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو سیاست خدمت خلق کا ہی نام ہے، لیکن جو پاکستان کی سیاست بدقسمتی سے یہاں پر ایک تو ڈنڈے کی سیاست چل رہی ہے اور لوٹ مار کرپٹ، تو کیا کہہ سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پاکستان پہ رحم فرمائے. اچھا میم، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے حلقہ کی عوام کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ خواتین کی جو ہیں وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ویمن ونگ راولپنڈی کی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے. چشتی صاحب، میں الحمدللہ فخر سے کہتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ غازیوں شہیدوں کی سرزمین پہ میں پہلی خاتون ہوں جو یوں سیاست کے میدان میں باہر کھل کر آئی ہوں. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمارا جو علاقہ ہے محرومیوں کا شکار ہے، بیکورڈ ایریا ہے، وہاں پہ کوئی اس علاقے کا، اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہاں جو مجھ سے خود سے ہو رہا ہے الحمدللہ، میں خواتین کی، پورے حلقے کی، پورے علاقے کی، ابھی میں نے جو پیپلز پارٹی سیکٹریٹ بنایا ہوا ہے وہ 22 میں ہے، اور جو میرا گھر ہے 22 میں ہے. جو مجھے پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ہوا ہے وہ میرا 23 میں ہے. تو یوں مجھے این اے کا حلقہ پڑ رہا ہے. میں الحمدللہ این اے کے بھی مسائل اجاگر کر کے انہیں حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں، اور پی پی 22 کی بھی اور پی پی 23 کی بھی جو میں خود سے کر رہی ہوں. ایک تو الحمدللہ میں وہاں پہ جو غریب نادار، جو یتیم بچے ہیں، ان کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے میں نے اقتدام کیے ہوئے ہیں. وہ الحمدللہ مجھ سے رابطے میں ہیں، میں انہیں مفت تعلیم دلوا رہی ہوں. اور اس کے بعد وہاں پہ جو بہت سے ایسے گھر ہیں جو غربت کا شکار ہیں، جو بیچارے 2 وقت کی روٹی سے محروم ہیں، ان کے لیے الحمدللہ میں نے راشن پانی کا انتظام کیا ہوا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور باقی کہیں کسی جگہ پہ بھی اگر کوئی وہاں پہ کسی پریشانی میں ہوتی ہے، میری بہن، میرا بھائی، تو وہ خالدہ بلوچ کو آواز دیتے ہیں، اور خالدہ بلوچ ان کی ایک فون کال پہ ان کے ساتھ الحمدللہ ان کی پریشانی میں ساتھ ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ وہاں پہ ہمارے 23 وہاں پہ ہیں ہمارے فتح خان بھائی، وہاں انہوں نے مجھے کال کی کہ میڈم آپ ہمارا یہاں پہ لاوا سائڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ جائیں اور سٹی ہاسپٹل میں ایک تو انہیں ایڈمٹ کروائیں اور دوسرا جو ہے نا ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں. آپ کو پتہ ہے کہ عورت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے گھر سے ٹائم نکالنا. رات کے میرے خیال میں وہاں پہ 9، 10، 11 کا ٹائم تھا. الحمدللہ میرا سٹاف میرے ساتھ ہوتا ہے، میری پوری ٹیم میرے ساتھ ہوتی ہے. یہ میرا بیٹا ہے محمد دانش، الحمدللہ 24 آورز میرے ساتھ ہی ہوتا ہے اینی ٹائم. پھر میں جب وہاں پہ گئی تو ڈاکٹر وہاں کے بہت اچھے تھے، بہت کوآپریٹیو ڈاکٹر تھے. انہوں نے ان کا ایڈمٹ کیا، پھر اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ کیا. تو ظاہری بات ہے جب میرا سٹاف میرے ساتھ ہوتا ہے تو انہوں نے کوئی فوٹو شوٹو بھی لیے اور وہ اپلوڈ کر دیے. تو وہاں پہ جو میرے صحافی برادران ہیں نا، انہوں نے وہاں پہ وہ ایشو کھڑا کر دیا، جی میڈم کون ہوتی ہے سرکاری ہاسپٹل میں دورہ کرنے والی اور پھر یوں فوٹو لگانے والی. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیمار کی تیمارداری کرنا، بیمار کی عیادت کرنا. آپ جتنے قدم چل کر جاتے ہیں بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، اتنے قدموں پہ آپ کو نیکی ملتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس لاوارث شہر میں پہلے آپ ان سے پتہ کریں کہ آج تک کسی سیاسی نے، وہاں کسی لیڈر نے کوئی ان کا حال تک پوچھا ہے؟ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوا ہے. اگر خالدہ بلوچ آپ کے کوئی اچھے کام میں آپ کا ساتھ دے رہی ہے یا وہ
وہاں پہ چل کے جاتی ہے تو آپ بجائے اپریشیٹ کرنے کے یوں وہاں پہ آپ ٹانگیں اڑا رہے ہیں یا ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. تو میں بس اتنا ان سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور الحمدللہ جو میرا خدمت خلق کا جذبہ ہے وہ مرتے دم تک میرے اندر رہے گا. اور بات رہی سیاست کی تو انشاءاللہ سیاست بھی ساتھ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی, اللہ کا شکر ہے. اور خدمت خلق کا جذبہ یہ بے شک جتنے بھی پروپیگنڈے بنا لیں میں ان کے ان پروپیگنڈوں میں نہیں آنے والی, اور مجھے جھوٹی فیم کا کوئی شوق نہیں ہے. انسان کا اپنا کام خود بولتا ہے. میں کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ جاؤں یا آپ کو پتہ ہے کہ اگر انسان کو ایک فیم ہی چاہیے ہو تو ہمارے پاس یہ ایپ بڑا گھر میں بیٹھے ہوئے آسانی سے اویلیبل ہے, یہ ٹک ٹاک. اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا, میرے خیال میں اگر آپ دوسری سائٹ پہ چلے جائیں تو اس میں آپ کو بڑی فیسلٹیز ملتی ہیں کہ جھوٹی فیم کے لیے آپ کو بڑے لوگ فالو کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں. بس آپ اگر خدمت کا نیکی کا جذبہ گھر سے لے کے نکلتے ہیں تو مشکلات تو انہی راستوں میں آتی ہیں, اور ہم دنیا کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. الحمدللہ زبردست. اچھا ماشاءاللہ بڑا دبنگ سٹائل ہے آپ کا, محترمہ کی طرح ماشاءاللہ آپ کی لک بھی بی بی سے بہت ملتی ہے. پیپلز پارٹی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ سیاست میں جو اس ہمارے ملک میں اس وقت جو سیاست ہے نا وہ بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے نا, سب کچھ نظر آ جاتا ہے. اب کوئی بھی بندہ کسی بھی طرح کی کوئی ہینکی پینکی کرتا ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے. سیاست مشکل ہو گئی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل انشاءاللہ بڑا برائٹ ہے. اور اس ٹائم اگر پاکستان کو تکلیفوں سے, مشکلات سے, غربت سے, بحران سے نکال سکتی ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی ہی نکال سکتی ہے. نہیں تو یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سیاستدان, انہوں نے اس پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. اچھا, روٹی کپڑا اور مکان آپ کا نعرہ تھا, وہ کہاں تک پہنچا, کیا کیا اس کا آپ نے؟ روٹی کپڑا اور مکان ابھی بھی ہمارا یہی نعرہ ہے, روٹی کپڑا اور مکان. دیکھیں سندھ میں 20 لاکھ مکان وہاں پہ خواتین کو مل رہے ہیں, اور یہ ہماری ایک پیپلز پارٹی کا ہی پروجیکٹ ہے. ہمارے بلاول صاحب خواتین کے نام وہ مکان کر رہے ہیں, تو یہ روٹی کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی ہی دے رہی ہے. بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو یوں سوشل میڈیا پہ ہم لوگ نہیں دے رہے, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی ہر میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے, اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی آئے گی. اچھا, ایک زرداری سب پہ بھاری, یہ آپ کا نعرہ ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اس دفعہ بھی آپ کو اقتدار دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور. زرداری صاحب دیکھیں, ہم کسی بھی پارٹی کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ سائڈ پہ ہو جائے. ہر پارٹی کو حق ہے الیکشن میں حصہ لینے کا, وہ اپنا جو ہے نا حق استعمال کرتے ہوئے ہر پارٹی حصہ لے. لیکن جو ہماری پیپلز پارٹی ہے, زرداری صاحب الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ ہے. وہ کہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنی خود پہچان ہے, اور اپنی پارٹی کو وہ لے کے بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. ابھی کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے کیا کیا, تو میں کہتی ہوں یہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین پارٹی ہے. اس سے ضیاء الحق نہیں مٹا سکا تو کون کیا مٹائے گا. ابھی بھٹو صاحب جو انہیں جام شہادت نوش کروایا گیا تو وہ کس لیے کروایا گیا کہ انہوں نے وہاں مرزائیوں کو کافر قرار دیا. میں آپ کی تھوڑی سی اس میں تصحیح کر دوں کہ ان کو جام شہادت نوش نہیں کروایا گیا, انہوں نے خود کیا. ان کو ہر ملک نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ملٹری نے بھی کہا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, لیکن وہ خود انہوں نے قربانی جو ہے وہ دی اس عوام کے لیے. انہوں نے ملک چھوڑنا پسند نہیں کیا, وہ دوسرے لیڈرز کی طرح ایگریمنٹ کر کے نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا, میں ان کے ہاتھوں مروں گا تو میں امر ہو جاؤں گا. تو یہ تھوڑی سی آپ کر لیجئے کہ انہوں نے جامع شہادت خود نوش کیا. جی چشتی صاحب, میں اسی بات پہ آ رہی ہوں. جب انہوں نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تو وہاں پہ صحافی بھائی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا ہے, آپ نے یہ کس پہ سائن کیا ہے؟ تو ہمارے بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ میں نے اپنی موت کے پروانے پہ سائن کیے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کے پھر تھوڑے دنوں بعد ہی جو ہے نا انہیں پھانسی کے
फंदे पे लटका दिया गया। अगर वो चाहते तो वो मुल्क से बाहर भी जा सकते थे, जैसे कि आजकल ये सारे हुक्मरान कर रहे हैं। जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आता है तो बाहर चले जाते हैं, जब डील होती है तो वापस लौट आते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पे सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं, तमाशा बना के रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन, बहुत ये काबिल गौर बात है। जो पाकिस्तान में मौजूद है वही लीडर है जो बहुत सारी सोबतों के बाद, जेल जाने के बाद भी अपनी बातों पे डटा हुआ है, वही पाकिस्तान का सही लीडर है। अच्छा, बहुत शार्ट टाइम है, आप अपने पाकिस्तानियों के लिए कोई छोटा सा मैसेज जो भी देना चाहें। पाकिस्तानियों के लिए मैं क्या मैसेज देना चाहूँ, बस आपको पता है कि अल्लाह पाक कुरान में ख़ुद ही फरमाता है कि उन कौमों की तकदीरें नहीं बदलती जिन्हें ख़ुद ख्याल ना हो अपने बदलने का। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से यही कहना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान किन मुश्किलात का शिकार है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि जो हमारे मर्द मुजाहिद बिलावल साहब हैं, उस लीडर में जनाब जुल्फ़कार अली साहब का खून, जोश, वलवला और बीबी का दूध जोश बोलता है। और इंशाअल्लाह हमारे बिलावल साहब जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो इस पाकिस्तान को वही सिर्फ एक मर्द मुजाहिद ही बहरानों से निकाल सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और दबंग खातून सियासतदान मोहतरमा खालिदा बलोच का भी अजहार ख्याल उन्होंने अपना किया, उनकी भी बातें आप सुनी। पाकिस्तान में लीडर वही है जो पाकिस्तान में मौजूद है। बाहर से आने वालों को आप लीडर समझते हैं या नहीं समझते, ये आपकी बात है। पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी भुट्टो।